چلیں آج مختصراً میں آپ کو اپنی لائف اسٹوری شیئر کرتی ہوں۔ میں بالکل نارمل ایک لائف گزار رہی تھی جیسے نارمل لڑکیاں گزارتی ہیں، ایک نارمل ہنسی خوشی شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی کہ 2010 میں میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں اسپائنل انجری کا شکار ہو گئی۔ ایک چلتا پھرتا اچھا خاصا بندہ، صحت مند بندی عورت آدمی جو بہت اچھی لائف گزار رہا ہو، اچھی جاب کر رہا ہو، اس کا کیریئر بھی بہت اچھا ہو، اور وہ اچانک سے بیڈ پر آ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا بیت گئی۔ تو میں بھی ایسی تھی اور میں بھی یہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ ظاہر ہے میں بھی کم و بیش ایسی ہی سچویشن کا شکار تھی، کیونکہ میرا جو نچلا دھڑ تھا وہ بالکل کام کرنا چھوڑ گیا تھا اور پیرالائز ہو گیا تھا، دوسرے لفظوں میں کہیں۔ آپریٹ ہوا اسپائنل انجری کا اور پس پڑے تھا، وہ پس نکالا اور میں تقریباً 2 سے 2.5 سال بستر پہ ہی رہی، لیکن تقریباً 1 سال کے بعد میرا یہ تھا کہ میں سہارے سے اٹھ بیٹھ جاتی تھی۔ پہلے تو ایسا تھا کہ اٹھنا بیٹھنا بھی گیا، بہرحال مختصراً بات کروں گی تو ایک عرصہ میں بیڈ پر رہی اور اس دوران میں نے اپنے آپ کے ساتھ بہت سارے فیصلے کیے، کیونکہ پہلے تو میں روتی تھی، ہر چیز توڑ دیتی تھی، نفسیاتی اثر ہو گیا تھا جیسے عام انسانوں پہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو میں سوالات کرتی تھی، مجھے سوالات کے جوابات آنے شروع کیے، اپنے آپ سے سوالات کرتی تھی، اللہ سے شکوے شکایت کرتی تھی، مجھے جوابات آنے شروع کی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں ایسے کیوں ہو گئی، یہ وہ۔ ہاں جوابات آئے اور اسپائنل انجری ایک خطرناک قسم کی انجری کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے نارمل زندگی کی طرف لے کر آئے، گریجولی آہستہ آہستہ۔ میں نے واکر سے چلنا شروع کیا، چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ الحمدللہ میں اپنے تمام کام خود کر لیتی ہوں، صرف جھکا نہیں جاتا تو جھکنے والے کام نہیں کر سکتی، باقی الحمدللہ میں نے اپنا اسکول بنایا ہے اور اسکول میں نے وہاں پر زیادہ تر نیڈی بچے رکھے ہیں، ماسیوں کے بچے یا وہ بچے جو اچھی تعلیم سے محروم ہیں، اچھی تعلیم اس لیے نہیں حاصل کر پا رہے تھے کہ پیسے نہیں تھے ان کے پاس، تو پھر میں نے ان کے لیے ڈیسیژن لیا، اسکول بنایا اور الحمدللہ میں اسکول رن کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے NLP نیورو لنگوسٹک پروگرام کیا، سیکھا، ریکی ماسٹر ہوں میں الحمدللہ، اور ریکی سے اور NLP سے دوسروں کا علاج کرتی ہوں اور اپنی مثال دیتی ہوں سب کو، میں کہتی ہوں جب میں کھڑے ہو کر چل پڑی اور چلنا شروع کر دیا اور میں واکر سے ہر کام کر لیتی ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، ہر کام آسان ہے۔ آپ لوگوں سے اپنی اسٹوری شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، حالات کیسے ہوں کیسے بھی ہوں ہمت نہیں ہارنی، اپنے اللہ پہ، پیدا کرنے والے پہ خود سے بھی زیادہ بھروسہ کریں، یقین کریں اس نے آپ کو پیدا کیا ہے نا، وہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے بندے کو، 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں، تو وہ یقین ہے ایک ماں ہمیں کتنا چاہتی ہے، ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، تو واقعی وہ چاہتا ہے، وہ اپنے بندے کو جان بوجھ کے ایسے حالات سے گزارتا ہے تاکہ اس کا بندہ مضبوط ہو جائے۔ اب میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ الحمدللہ میں بہت سارے کام جو ایک عام عورت نہیں کر سکتی وہ کر لیتی ہوں آسانی سے، بہت سارے ڈیسیژنز
جو ایک عام عورت نہیں لے سکتی میں لے لیتی ہوں اور اس کام کو کر لیتی ہوں. اللہ کا شکر ہے اس پہ میری کوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹرین کر دیا نا. وہ کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑیں کہ سب آسان ہو گئیں. وہ اتنی مشکلیں پڑیں کہ اب کوئی مشکل نہیں لگتی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اب جو مجھے زندگی دی ہے وہ اس لیے ہی دی ہے، وہ واپس اس لیے دی، وہ مجھے نارمل کیا. ہاں میں پہلے کی طرح 100% نارمل نہیں ہوں، ڈسیبلٹی ہے، لیکن میں اسے ڈسیبلٹی نہیں سمجھتی، اللہ کی بلیسنگ سمجھتی ہوں جو میرے ساتھ ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اور میں اللہ کا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، پازیٹیو رہتی ہوں، لوگوں کو کہتی ہوں کرو جو آپ کر سکتے ہو، کرو، ڈیسیژن لو اور کام کرو، رکو نہیں. اللہ پہ یقین رکھو اور خود پہ یقین رکھو. ہر طرح کے حالات کو فیس کرو، اس کو سامنے فیس کرو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فیس کرو. حالات کچھ بھی نہیں ہوتے، حالات آتے ہیں آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. شاعر کہتا ہے کہ اتنی شاعری نہیں آتی لیکن بتا دیں کہ وہ اقبال کہتے ہیں کہ مطلب میں بھول گئی کہ یہ اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اس کا پہلا نہیں آتا مجھے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری سٹوری سے آپ کچھ سیکھیں. اگر آپ کہیں پر لائف میں اسٹرک کیے ہیں تو مجھ سے ملیں، اور کچھ آپ کو کچھ نہیں، بہت ساری آپ کو جو ہے نا مجھ سے ملتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے نا مجھ سے مل کر کے خوش ہوتے ہیں، اور ان کے اندر لائف کو جینے کی امنگ پیدا ہوتی ہے، اور وہ آگے بڑھتے ہیں جو کہیں پر اسٹرک ہیں. تو آپ بھی آگے بڑھیں، اسٹرک نہیں ہونا، آگے بڑھنا ہے. جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور آگے